ایک طرف امریکہ کے ہزاروں میسائل، دوسری طرف اسرائیل کے فائٹر جیٹس، اور بیچ میں جل رہا ایک پورا ملک ایران، آگ، دھواں اور رکتی سانسیں۔ لیکن میں آج آپ کو کچھ ایسا بتاؤں گا جو کوئی بریکنگ نیوز نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ خبر 1400 سال پرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ہر لفظ آج آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ دیکھتے رہے، آج کا یہ ویڈیو شاید سب سے ضروری ویڈیو ہو جو آپ نے کبھی دیکھا ہو۔ 28 فروری 2026 صبح کا وقت تھا۔ تہران کے آسمان میں اچانک دھواں چھا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایک بڑے ملٹری آپریشن شروع کی، جس کا نام انہوں نے رکھا آپریشن ایپک فورے۔ پہلے 12 گھنٹوں میں ہی 900 سے زیادہ اسٹرائکس ہوئے۔ اس آپریشن کا مقصد تھا ایران کی لیڈرشپ کو ختم کرنا، نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا اور حکومت بدلنا۔ اسی پہلے دن ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای شہید ہو گئے، امریکہ اور اسرائیل کے جوائنٹ اسٹرائک میں۔ ایران نے جواب دیا، میسائل اور ڈرونز اسرائیل پر، امریکہ کے ملٹری بیسز پر اور خلیجی عرب ملکوں پر۔ ایران نے 9 ملکوں میں امریکہ کی ملٹری پریزنس کو نشانہ بنایا۔ بحرین، کویت، قطر، سعودی عربیہ، عمان، UAE سب شامل ہیں، اور ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا، جس سے دنیا کے آئل پرائزز $100 بیرل سے اوپر چلے گئے اور ایک گلوبل انرجی کرائسس کی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں ہے، یہ پورے مشرق وسطیٰ کا یعنی پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل رہا ہے۔ اب آتے ہیں وہاں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی، وآخرین منہم، یعنی اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ نے بار بار پوچھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو کہ ایرانی تھے، پرشین تھے، اور فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریا لا نلاح رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی چلا جائے، یعنی دنیا سے بالکل دور ہو جائے، تو بھی فارسی نسل کے کچھ مرد اسے واپس لے آئیں گے۔ سوچو 1400 سال پہلے، جب ایران ایک مشرک سلطنت تھا، جب وہاں اسلام نہیں تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کو زندہ رکھیں گے۔ اور آج جب پوری دنیا ایران کو تباہ ہوتے دیکھ رہی ہے، ایران کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، میسائل گر رہے ہیں، لیکن ایمان گرتا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا جب تک کہ وہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں نہیں گاڑ دیے جاتے۔ خراسان وہ علاقہ ہے جو آج کے ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے حصوں کو شامل کرتا ہے۔ حدیث میں اس علاقے سے اٹھنے والی ایک بڑی حرکت کا ذکر ہے جو آخری زمانے میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی۔ کیا یہ حدیث آج پوری ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان حدیث کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے اور ان پہ پرشین چادریں ہوں گی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ دجال کے فالوورز میں اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو پرشین لباس پہنے ہوں گے۔ اصفہان یعنی وہ شہر جو آج ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا مرکز رہا ہے، وہ شہر جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے اسٹرائکس میں کچھ اہم ٹھکانے تھے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آخری زمانے میں اصفہان کا ایک کردار ہوگا۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کردار کیسا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتایا۔ اور اب وہ حصہ جو مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو سب سے زیادہ درد دیتا ہے، ایران پر حملے ہو رہے ہیں، مسجد الاقصیٰ پر قبضہ ہے، غزہ میں خون بہہ رہا ہے، اور پورا مسلم ورلڈ، سعودی عربیہ چپ ہے، UAE چپ ہے، ایجپٹ چپ ہے، خلیج عرب ملکوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات بنا لیے ہیں، اور ایران کے راکٹس ان کے علاقوں میں بھی گرے، لیکن ان کی آواز امت کی طرف سے نہیں اٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے جسے پانی پر جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے ڈر۔ یہی ہے آج کی حالت۔ سعودی عربیہ، دبئی، بحرین یہ امریکہ کے بیسز دینے والے ملک ہیں۔ ان کے پاس دنیا ہے، ہوٹلز ہیں، انویسٹرز ہیں،
تماشا ہے اور موت سے ڈر ہے، اسی لیے یہ سب چپ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم تجارت الاینا خریدو گے یعنی سود بیسڈ ٹریڈنگ، اور تم جہاد چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ایک ایسی ذلت لاد دے گا جسے تب تک نہیں اتارو گے جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے۔ یہ ذلت آج دیکھ سکو تم، جب مسلم حکمران امریکہ کے سامنے تالیاں بجاتے ہیں اور اپنے بھائی کے گھروں پر حملہ کرنے دیتے ہیں۔ میں ایک چیز صاف کر دیتا ہوں، اسلامک اسکالرز میں یہ رائے ہے کہ اس ایونٹ کو ڈائریکٹلی قیامت کے ساتھ جوڑنا، جیسے کہ بس کل قیامت آئے گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ وقت اللہ کے پاس ہے، لیکن ہاں یہ ضرور فرمایا، جب تم دیکھو کہ شام یعنی سیریا، فلسطین کا علاقہ، ان میں بڑی تباہی ہونے لگے، جب تم دیکھو کہ رومی یعنی مغربی طاقتیں بڑی تعداد میں آ جائیں، تو سمجھو کہ علامت یعنی قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ کا نقشہ وہی ہو رہا ہے جس کا ذکر علامت قیامت کی بحث میں آتا ہے۔ سیریا تباہ ہو رہا ہے، لیبنان تباہ ہو رہا ہے، غازہ تباہ ہو رہا ہے، اور اب ایران۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں روم یعنی مغربی طاقتیں ایک بڑی فوج کے ساتھ آئیں گی۔ آج امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری بلڈ اپ مڈل ایسٹ میں عراق کے بعد 2003 سے یہاں ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک بڑی ملٹری آپریشن کی تیاری کی جو 2003 کے بعد کی سب سے بڑی US ملٹری بلڈ اپ تھی اس علاقے میں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، لیکن آنکھ موند لینا بھی درست نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ پہلی بات، دعا کرنا۔ ایران کے لوگ چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں، وہ مسلمان ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کے گھر گر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات، علم حاصل کرنا۔ ان حدیثوں کو پڑھو، sunnat.com پر جاؤ، اوتھینٹک اسکالر سنو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ اور تیسری بات، بہن سے بچو، دنیا کی محبت مت کرو اتنی کہ اپنی زبان بند ہو جائے، جب ظلم ہو تو بولنا، وہ بھی ایمان کی ایک شائی ہے۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی بات، یاد رہو کہ اس سب کے باوجود اللہ کا وعدہ ہے اور حق تھا ہمارا مومنوں کی مدد کرنا، یعنی اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ امت کافی میں ڈوبی ہو لیکن اللہ کا نور بجھتا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرو، صرف اس لیے نہیں کہ یوٹیوب الگورتھم خوش ہو، بلکہ اس لیے کہ یہ علم آگے پھیلے۔ شیئر کرو ان دوستوں میں جو صرف نیوز دیکھ رہے ہیں لیکن حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دباؤ، کیونکہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے امام مہدی کی نشانیوں کے بارے میں اور کیسا ماحول ہوگا جب وہ آئیں گے۔ اللہ ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔